آج اپنے پروگرام 12 منٹ میں بات کریں گے کہ کل میری ملاقات ایک سیکیورٹی گارڈ سے ہو. یہ وہی سیکیورٹی گارڈ ہے جو اکثر آپ کو ہوٹلوں کے باہر نیلی وردی میں نظر آتے ہیں. اس سیکیورٹی گارڈ نے جب میرے سے مکالمہ سٹارٹ کیا تو اس نے کہا بابر بھائی میری تنخواہ 18,000 روپے ہے، میرے مکان کا کرایہ 3,000 روپے ہے اور میرے 3 بچے ہیں اور ان کے سکول کے آنے جانے کی فیس تقریباً 6,000 روپیہ اور میرا ہوٹل تک کے آنے کا کرایہ 100 روپیہ آنے کا اور 100 روپیہ جانے کا، تقریباً یہ بھی 6,000 کے قریب مہینے کا بنتا ہے. باقی 3,000 روپیہ بنتا ہے. تو میں 3,000 میں آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح گزارا کروں. جب اس نے یہ بات کی تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا. پھر وہ آگے بتانے لگا. اس نے کہا بابر بھائی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے بچوں کو 3,000 میں کھانا کس طرح کھلاتا ہوں گا. اسی ہوٹل کے اندر میرا ایک دوست ہے، جو بھی لوگ یہاں پہ کھانا کھانے آتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ مجھے ایک لفافے میں پیک کر کے مجھے دے دیتا. وہی کھانا میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اور میرا پورا گھر، میری بیوی، میرے 3 بچے اور میں ایک وقت کی روٹی کھاتے. بات شاید یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کا جو بجلی کا بل اس دفعہ آیا وہ تقریباً 5,000 تھا. وہ رونے لگا. جب اس کے آنسو گرنے شروع ہو گئے اس نے کہا بابر بھائی جس دن وہ میرا دوست جو ہوٹل میں کام کرتا ہے وہ نہیں آتا تو مجھے داتا صاحب جانا پڑتا ہے، لنگر کی لائن میں لگنا پڑتا ہے تاکہ میں اپنے گھر کچھ لے کے جا سکوں. میں ناظرین اسی کا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا 18,000 کے اندر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر اس نے بات کی کہ بابر بھائی آج جمعے کی نماز میں جو میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ شاید میں ہی وہ بد نصیب باپ ہوں گا جو اپنے بچوں کی اور اپنے بیوی کی مرنے کی دعا کر کہ اے میرے اللہ پہلے میرے بچوں کو مار دے، پھر میری بیوی کو مار دے اور پھر مجھے اس دنیا سے لے جا. ناظرین یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہی سوچتے ہیں یار ان کے گھر کا چولہا بڑا اچھا جلتا ہو. جب اس نے اتنی باتیں کی تو شاید ناظرین میں اس کو بیان اس کی فیلنگ کو کر نہ پاؤں. تو آج ہم اپنے پروگرام میں اسی مہنگائی کے اوپر جس نے اس طرح کی کمیونٹی کا جینا محال کر دیا ہے گفتگو کریں گے میرے گیسٹ کے ساتھ. اشرف سہیل صاحب سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلا سوال، جو آج کل پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے مہنگائی اور جو آج کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس بارے میں سر کو میرے ناظرین کو بتانا چاہیں. All the best wishes for you and your channel. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی، جو کہانی بتائی، کہانی کیا جو آپ نے ایک سچ سامنے رکھا ہے پوری قوم کے، وہ ایسا تلخ اور خوفناک ہے اور اس کے اتنے گمبھیر اثرات ہیں کہ مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے جو آپ نے بات بتائی. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو بات آپ نے سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے کی ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ تک محدود نہیں ہے، نہ ہی اب 18,000 تک محدود رہ گئی. آپ کوئی بھی شخص جس کی ایون سیلری 50,000 روپے بھی ہے نا، اس سے پوچھ لیں کہ کیا وہ مہینے کا بجٹ بنا سکتا ہے اپنے گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل. اور اب حالات یہ ہے کہ لوگ بجلی کا بل دیں یا گھر کا کرایہ دیں یا کھانے کے لیے راشن لائیں. یہ حالات بن چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اور بڑی میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آلموسٹ آل اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں 90% آف پاکستان پاپولیشن از انڈر پریشر آف اکانومی کرائسس. یہ جو معیشت کا بحران ہے. اور آپ نے ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر چلا. سر غریب آدمی تو پہلے مر رہا ہے سر، مر جائے گا وہ تو یہی شاید مشن ہے، شاید یہی مقصد ہے. بدقسمتی کی انتہا یہ ہے، ہم اتنے بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں اور ہمارے حکمران اتنے بے حس اور بے بس ہیں کہ آپ کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے محاورہ تن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی کے آگے پھینک دینا کسی کو. ہم نے تو فیکچولی اور پریکٹیکلی
हाथ पांव बांध के मुल्क के IPPs के आगे फेंक दिया और IMF के सामने फेंक दिया और उन जगहों के सामने फेंक दिया जिनके दिल के अंदर कोई रहम नहीं है। सर हम वही कौम है ना सर जो रमजान के अंदर कीमतें बढ़ा लेते हैं, आसमान से लगा देते हैं सर, और रमजान जाते ही वही कीमतें घेर देते हैं। और ये जो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कहते हैं, वो आपने अभी मुझे जो दिखाया सादत सईरानी एंड कंपनी जो बैठे हुए हैं कहीं पे एक ओपन प्लेस के ऊपर एक लॉन में बैठे हुए हैं और वहां पे पता नहीं कितने चिल्लर चल रहे हैं, इन्होंने बिल्स देने ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि कीमत की कीमत। सर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोई इतनी महंगाई भी नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा एक बेहिसी और सफाकी क्या हो सकती है। सर यूनिट के हवाले से भी बात करते हैं कि बिजली के बिलों पे जिस तरह इस दफा बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपसे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते से कि अब वापडा को किस तरीके से पता चलेगा जब वो ये 50,000 से ऊपर जितने बिल आने हैं और फाइलर और नॉन फाइलर का जो इशू है, तो उस बारे में कुछ बताएं कि वो किस तरीके से जो फाइलर हैं वो किस तरीके से इससे फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उस बारे में मेरे नाजरीन को कुछ बताएं। बाबर, यहाँ पे फायदा सिर्फ वो लेगा जिसके पास ताकत है और जिसके पास वसाइल है, जिसके पास अथॉरिटी है और जो अपनी जिसे कहा जा सकता है जो ताकतवर है, और ताकतवर पहले एंजॉय कर रहे हैं। आम आदमी बेचारा फाइलर है या नॉन फाइलर है, छोटे छोटे जो फाइलर बने हैं या हैं, वो तो वैसे ही रगड़े जाएंगे, उनको खुद पूछेगा ही नहीं। अगर हमने इस पाकिस्तान को बदलना है सर तो फिर तो हमें खुद ही उठना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको इकबाल का वो शेर भी है, कुरान में भी है कि अल्लाह ने उस कौम की कभी कोई किस्मत उस वक्त तक बदलता ही नहीं है जब तक वो अपनी किस्मत, अपना नसीब और अपने हालात खुद बदलने की नीयत ना करे। सर पिछले दिनों में मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक 15 पे 2 घरों की कॉल गई कि हमारे पास आटा खत्म हो गया है और बेचारे वो पुलिस वाले गए हैं उनके घरों में। तो मेरा सवाल सर यहाँ पे है कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं, जो 75 साल से हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने इन गरीब अवाम के लिए सर, इन गरीब अवाम के लिए क्या किया है? इन गरीब अवाम के लिए उन्होंने 75 साल में ये किया है कि गरीब अवाम को तबाह कर दिया है। गुर्बत की जो तादाद है, जो शरह है, उसको बहुत ज्यादा कर दिया है। मुतवसत तबके को उन्होंने छोटा कर दिया है और खत्म करने के चक्कर में इस मुल्क में या बहुत गरीब होंगे या बहुत अमीर होंगे, ये उनकी खिदमत है। इकॉनमी के ऊपर उनकी जो करप्शन है, लाकानूनियत है, इख्तियार और इक़्तिदार का अंधा और गंदा इस्तेमाल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, अरबों खरबों रुपए जिसे कह लें, रुपए नहीं बल्कि डॉलर्स मुल्क के बाहर उन्होंने रख दिए हैं। मुल्क के ऊपर उनको खुद ट्रस्ट नहीं है। सर ये तो आप अक्सर देखते भी होंगे सर, कई डीसी डिप्टी कमिश्नर पिछले दिनों में उनके घर से कुछ निकल आया कराची के अंदर या सिंध के अंदर कई डॉलर्स, तो सर उनको कोई पूछने वाला नहीं सर। यही तो इशू है, क्या नहीं पता हो कि हमें को पूछने वाला है। यहाँ पे हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम भी देखा है और गैर जमहूरी निजाम भी देखा है, और जो भी है ना उसने यही कहा कि मैं अवाम के फायदे के लिए करना चाहता हूँ। वो कौन से लोग हैं सर जो जिनको ये फौरन पता चल जाता है कि चीनी शॉर्ट होने लगी है, हम अपने गोदामों को भर लें, ये वही लोग, यूरिया शॉर्ट होने लगी है, हम यूरिया को रख लें, हम पेट्रोल अब बंद होने लगा है तो हम अब पेट्रोल को संभाल के रख लें जी। किसी शख्स ने कोई सोचना है सर उस गरीब आदमी के लिए कि सर मरना है, सबने मरना है सर, मैंने मरना है, आपने मरना है सर, कोई दुआ का कोई आंसर तो ये ले ले सर। आपको मैं एक बात बताऊं बाबर, ये लोग जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कौन लोग हैं, ये माफिया जमसी हैं, ये कौन है? चीनी माफिया कौन है? आपको पता है कि इनकी शुगर मिल्स है, फ्लोर मिल्स किन की है, ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री जो है ये कौन चला रहा है, किसके हाथों में ये सारा कुछ है? ये जो आपने बात की बाकी चीजों के ऊपर, इनके पीछे कौन है? और बदकिस्मती जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिकल डाउन, फिर जिसका जहां पे जितना दाव लगता है वो लगाने से पीछे नहीं आता, क्योंकि उसे ये पता है कि आई एम नॉट आंसरेबल, मुझे कौन सा किसी ने पूछने का। सर आपकी माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं सर, आपने असेंबलियों का टेन्योर भी देखा होगा, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, पीटीआई का सर, तो असेंबली भी गए होंगे सर। तो आपसे एक क्वेश्चन है जो मेरे नाजरीन सुनना भी चाहेंगे कि सर असेंबली के अंदर सबसे छोटी गाड़ी कौन सी है सर? छोटी गाड़ी वहां पे, छोटी गाड़ी का क्या काम है, कैसी बात कर रहे हैं सर? मेहरान तो होगी सर वहां, ऐसी मजाक उड़ाने वाली बात है सर। वो सर गाड़ी छोटी होगी सर, ज्यादा से ज्यादा मैं तो यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा सिटी तक की होगी सर। नहीं, अभी जो गाड़ियां दी हैं जी सर,
سرکاری افسران کو بھی جی جی اور یہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، خیر ابھی اس وقت تو اسمبلیاں نہیں ہیں جی dissolved ہیں۔ سر میں پچھلی ہاں بار جی تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں جو گاڑیوں کا اسکواڈ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں، ہزاروں گاڑیاں ہیں ملک کے اندر، سرکاری گاڑیاں، ان کا پیٹرول بھی فری ہے اور وہ گاڑیاں چھوٹی نہیں ہیں، سر یہی بات وہ کروڑوں روپوں کی گاڑی، اور آپ ایسے مذاق نہ اڑائیں۔ یہ سر نہیں نہیں ہمارے سر وہ بڑے غریب بڑے- عوام کے سر بڑے privileged کیسا لوگ ہوگا ہیں، سر دیکھیں وہ غریب عوام کے وہ نہیں نمائندے سر ہیں، ان سر کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ آپ جسے کہہ لیں کہ وہ، میں آپ کو مزیدار کی بات بتاؤں، جی جی اس وقت دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ سر ایک بات یہاں پہ نہیں بتا ذرا دوں مجھے اس کا جواب- سر میں کہتا ہوں پاکستان ہے سر بغیر بجلی کے ہاں سر اتنی مہنگائی کے باوجود سر یہ قوم اگر زندہ ہے تو اس جیسی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے سر ہاں نہیں وہ تو تراڑ صاحب نے بھی کہا، مستنصر حسین تراڑ نے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ قیامت آگے ہوئی ہے اور سر قیامت آگے جا چکی ہے اور ہم پاکستان میں عذاب ہوئے۔ سر وہ ایک اور بھی بات انہوں نے کہی کہ یہ دنیا جو ہے وہ شاید جہنم ہے اور ہم اپنی سزا شاید وہی بھگت رہے ہیں وہی ہے نا۔ سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سر، تو کوئی عوام کو آپ پیغام دینا چاہیں مہنگائی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہیں سر، میں تو نا حوصلہ دینا چاہیں سر۔ پاکستان کے حوالے سے مجھے نا استاد دامن کے شعر یاد آ رہے ہیں، اور آج کل کافی یاد آ رہے ہیں، پنجابی کے شعر ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جی، سر، پاکستان مکان ایک بن گیا، پاکستان مکان ایک بن گیا، لکھاں ہوتے تے کئی کروڑ تھلے، لوکی چند مریخ تے جا پہنچے۔ آپ نے کہا انڈیا چاند پر بھی چلا گیا، لوکی چند مریخ تے جا پہنچے، اسی پھسے ہیں بٹوانی دے روڈ تک، بھج بھج کے بکیاں چور ہوئیاں، مڑ کے ویکھیا تے کھوتی بوڑ تک۔ پاکستان کے کامن مین کے لیے اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یوتھ کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی آبادی یوتھ کی ہے، اراؤنڈ 67% آف پاپولیشن ینگ لوگوں کے اوپر۔ آپ حالات کو سمجھیں، اپنے گرد و نواح کو دیکھیں، جو لوگ طاقتور ہیں ان پر مت ریلائے کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اور آخر میں پاکستانی عوام سے یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے ہمسایوں کا، اپنے علاقے میں ان لوگوں کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے ان کی مالی مدد کریں۔ اگر ہم نے ان کی مالی مدد نہ کی تو ان کی مدد کون کرے گا؟ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حاکم وقت ان کی مدد کو آئے گا تو نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کا MNA MP ان کے گھروں میں آٹے کی بوریاں لے کے آئے گا تو نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے دین کی رسی کو نہیں چھوڑنا، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی کی وہ باتوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جن پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا، اے طبیب یوں کوشش نہ کر، اے طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دعا میرے درد کی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔